اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لها اللہم زدنی ایمانا و تصدیقا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب احیاء علوم الدین میں آج انشاءاللہ تعالی ہم جو دوسرا باب ہے کتاب العلم سے ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی پیارا ٹاپک ہے، فرض عین علم اور فرض کفایہ علم، یعنی درجہ بندی کی ہے امام علیہ رحمہ نے علم کی۔ ہم کیونکہ علم کے بارے میں ہی جان رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہی بات ہوگی کہ کون سا علم ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے، کون سا علم ایسا ہے جو اللہ سے غافل کر دیتا ہے۔ اصل میں بات کیا ہے کہ ہم ایسے دور میں زندہ ہیں جس میں علم کی تو بہت کثرت ہے لیکن ہدایت کی قلت ہے۔ علم ہے مگر ہدایت کے ساتھ نہیں ہے، ہدایت نہیں ملتی، ڈگریاں بہت ہیں، سرٹیفکیٹس بہت ہیں، معلومات کا ذخیرہ ہے ہم سب کے پاس، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل مطمئن نہیں ہیں، ہمارے عمل میں وزن نہیں ہے، اور ہماری جو روحیں ہیں نا وہ روشن نہیں ہیں، وہ چیز ہم فیل نہیں کر پاتے، وہ چیز ہم اپنے اندر محسوس نہیں کر پاتے۔ ایک طلب ہے، ایک کسک ہے، ایک کمی ہے جو کہیں نہ کہیں ہمیں محسوس ہوتی ہی رہتی ہے کہ نہیں کچھ کم ہے، کچھ کم ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک سوال ہے، ہمیں جھنجھوڑتا رہتا ہے ہر وقت کہ ہمیں کیا ایسا حاصل کرنا چاہیے، وہ کون سا علم ہے جو حاصل کریں گے تو ہم اللہ کا قرب حقیقی معنوں میں حاصل کر پائیں گے، وہ کون سی ایسی سیڑھی ہے جس پر قدم رکھ کر ہم صحیح معنوں میں صحیح راستہ چن سکیں گے، ہمیں کون سی ڈائریکشن میں جانا ہے، ہمیں کیا چیز بتائے گی۔ یہ سوال آتے ہیں نا ذہن کے اندر اکثر، تو یہی سوالوں کے جواب لے کر امام علیہ رحمہ نے اپنی اس کتاب میں، کتاب العلم میں، علم کو دو بنیادی حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، انہوں نے علم کی درجہ بندی کی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سکھا رہے ہیں کہ ہر علم قابل طلب نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ یہ والی ڈگری بھی لے لو، وہ والا سرٹیفکیٹ بھی لے لو، یہ والا پوسٹ گریجویٹ بھی کر لو، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، یہاں بھی چلے جاؤ، وہاں بھی چلے جاؤ، ایک ہی وقت میں ہم لوگ تین چار کورسز میں ایک ساتھ انرول ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی دل مطمئن نہیں ہو رہے، دلوں میں اندھیرے ہیں، دلوں میں ایک خالی پن، ایک ایمپٹینس ہے۔ کیوں ہے؟ یہی چیز وہ سمجھا رہے ہیں کہ ہر علم قابل طلب نہیں ہے، اور ہر علم ہر شخص پر فرض بھی نہیں ہے۔ تو پھر کون سے علم ہم پر فرض ہیں؟ اس چیز کو وہ بیان کرتے ہیں بنیادی دو حصوں میں تقسیم کر کے، علم کو بنیادی دو حصوں میں تقسیم کر کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ایک فرض عین علم ہے، اور فرض عین علم کون سا ہوتا ہے؟ وہ یہ علم ہوتا ہے کہ جس کے بغیر انسان کا ایمان، اس کی عبادت اور نجات یہ کسی قیمت پر بھی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ جیسے عقیدہ درست کرنا، نماز، روزہ، حلال و حرام کا علم رکھنا، نیت، اخلاص، ریا، تکبر، حسد، اس جیسے باطنی امراض کی پہچان کرنا۔ گویا فرض عین علم ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے جیسے آنکھوں کی روشنی، جیسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں روشن ہیں تو ہم سب کچھ دیکھ پا رہے ہیں۔ اب اگر آنکھ میں روشنی ہی نہ ہو، آنکھ اندھی ہو جائے، چاہے انسان سونے کے محل میں کھڑا ہو، وہ پھر بھی ٹکرا جائے گا، گر جائے گا، کہیں نہ کہیں سے اس کو ٹھوکر لگ جائے گی، کیونکہ آنکھ میں روشنی نہیں ہے۔ تو بھلے سونے کے محل میں کھڑا ہوا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن اگر اس کی آنکھ میں روشنی ہے، اس کو فرض عین علم کا اندازہ ہے، تو پھر اس کی آنکھیں نورانی ہیں، منور ہیں، اس کی آنکھوں میں روشنی، گویا وہ بینا ہے، وہ دیکھ پا رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے، پھر اس کو اس کی ڈائریکشن بھی سمجھ آئے گی، اس کو اس کا رستہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ تو فرض عین علم اتنے خاص ہیں جیسے آنکھوں کی روشنی۔ دوسرا جو وہ بتاتے ہیں علم کو، جو دوسری انہوں نے ڈویژن کی ہے، وہ ہے فرض کفایہ علم۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ علم وہ علم ہوتے ہیں جو امت کی اجتماعی ضرورت ہوتے ہیں، یعنی اگر کچھ لوگ اس میں سے سیکھ لینا تو باقی بری ذمہ ہو جاتے ہیں، یعنی سب کا سیکھنا لازم و ملزوم نہیں ہوتا۔ جیسے فقہ کا علم ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک شہر میں سارے فقہ امام موجود ہوں، ایک بھی ہوگا کام بن جائے گا۔ پھر اسی طرح طب، کوئی ایک ڈاکٹر بھی ہوگا اگر ایک سوسائٹی میں، کام بن جائے گا، ضروری نہیں پوری سوسائٹی ڈاکٹرز کی ہو،
ایک ڈاکٹر بھی ہوا سب کو کفایت کرے گا۔ اسی طرح حساب، اگر کوئی میتھمیٹیشین ہے تو وہ ایک بھی بہت ہے، وہ ہر چیز کو نظم کے ساتھ اور حساب کے ساتھ لے کر چلنے کے لیے، سب چیزوں کو لائن اپ کرنے کے لیے، ہر چیز کو پراپر آرگنائز کرنے کے لیے میتھس کا اگر کوئی وہاں پر آپ کا کوئی ایسا قابل شخص موجود ہو جس کو حساب کا اچھی طرح علم ہے، وہ ایک بھی بہت ہوتا ہے، کفایت کرتا ہے۔ کسی کمپنی میں کوئی ایک ہی آپ کے پاس اگر کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر آپ کو حساب کتاب کا پورا ریکارڈ رکھنا ہے، تو آپ سب کو تو اس ڈپارٹمنٹ میں بھرتی نہیں کریں گے نا، 2 لوگ بھی ہوں گے تو کفایت کریں گے پوری کمپنی کو۔ تو یہ چیز ہے بیسیکلی۔ پھر زبانیں، یعنی لینگویجز، لنگوسٹکس یا لغت جس کو کہتے ہیں، تو اس کا علم ضروری نہیں ہے کہ سب کے پاس ہو، کوئی ایک بھی ہوگا، کوئی 2 بھی ہوں گے، وہ سب کو کفایت کرتے ہیں۔ ایمبیسیز میں آپ دیکھتے ہیں، ایمبیسیز میں اگر آپ کو کوئی جیسے ٹرانسلیٹرز مل جاتے ہیں یا آپ کو انٹرپریٹرز مل جاتے ہیں، تو سارے کے سارے تو انٹرپریٹرز نہیں ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی ہوتا ہے تو وہ کفایت کر جاتا ہے نا۔ تو یہ وہ علوم ہیں۔ پھر اسی طرح سے بہت ساری سوسائٹی کے اور دیگر علوم ہیں جو معاشرتی ہیں، یعنی سوشل بینیفٹس دینے والے ہیں، پھر انتظامی ہیں جو مینجمنٹ وغیرہ کرتے ہیں، جو مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، تو وہ سارے علوم کیا ہیں؟ وہ فرض کفایہ علوم ہیں۔ سب نہیں کریں گے لیکن کوئی ایک بھی کرے گا تو کفایت کرے گا، 2 بھی کریں گے تو کفایت کریں گے پوری سوسائٹی کو۔ تو بیسیکلی اگر میں آپ کو اس کی مثال دے کے بات کروں تو فرض کفایہ علم ایسے ہیں جیسے شہر میں کنویں، ٹھیک ہے نا، ہر شخص کا کنواں کھودنا ضروری نہیں ہے، کوئی ایک کنواں بھی اگر وہاں موجود ہوگا نا تو وہ سب کو کفایت کر جائے گا، لیکن اگر کوئی ایک کنواں بھی نہ ہوا تو سب کے سب پیاسے رہ جائیں گے، سب کے سب پیاسے غالباً مر جائیں گے۔ تو فرض کفایہ علم اس حیثیت میں ضروری ہے کہ کوئی ایک بھی ہوا تو کفایت کر جائے گا، یعنی اجتماعی ضرورت کے لیے واجب ہے لیکن سب کے اوپر فرض نہیں ہے۔ گاٹ اٹ؟ آئی ہوپ آپ اس چیز کو سمجھ سکے ہوں گے۔ تو فرض کفایہ علم اور فرض عین علم، یہ 2 درجہ بندیاں کی ہیں امام علیہ رحمہ نے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ میرا ٹاپک فرض عین علم ہے، میں اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گی اور آج ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں امام علیہ رحمہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی یعنی اہل علم کی مختلف اس میں آراء ہیں، مختلف اس میں ان کے فرقے بن گئے، درجہ بندیاں ہو گئیں، سب نے اپنے اپنے حساب سے اسی علم کو واجب قرار دیا کہ جس علم سے اس کا اپنا بنیادی تعلق تھا۔ جیسے فار ایگزامپل انہوں نے متکلمین کی مثال دی ہے کہ جو علم کلام پر مہارت رکھتے ہیں، ان کے ذریعے ان کے نزدیک کیونکہ توحید کا ادراک ہوتا ہے، علم کلام پڑھنے والے یا علم کلام سے تعلق رکھنے والوں کو معلوم ہے کہ وہ عقیدے کی بحث ہے اس کے اندر، تو عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور یہ سارے عقائد جو ہیں یہ اسی میں شامل ہیں، علم کلام میں شامل ہیں۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم حاصل ہوتا ہے، لہٰذا متکلمین کے نزدیک علم کلام ہی وہ علم ہے جو کہ فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح فقہائے کرام ہیں، ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جو علم فقہ ہے وہ اصل علم ہے، اس کے ذریعے سے عبادات اور حرام و حلال کا پتہ چلتا ہے، اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سے معاملات جائز ہیں، کون سے ناجائز ہیں، اور علم فقہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو کبھی کبھی ہونے والے واقعات ہوتے ہیں، جو نادر واقعات ہوتے ہیں یا کبھی کبھی کسی کے ساتھ واقعہ رونما ہوتا ہے، وہ علم فقہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بنیادی چیزیں جو ہیں جیسے عبادات، حلال و حرام، جائز ناجائز کا معلوم ہونا، یہ تمام علم فقہ میں داخل ہیں اور یہ فرض عین کی حیثیت رکھتے ہیں فقہائے کرام کے مطابق۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ خاص علم ہے اور یہی فرض عین ہے۔ اسی طرح مفسرین و محدثین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کا علم ہی اصل علم ہے، کیونکہ دونوں کے ذریعے تمام علوم تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیں یہ مفسرین و محدثین اپنے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں یا اس علم کو خاص جانتے ہیں۔ پھر اسی طرح اہل تصوف ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ علم تصوف اصل علم ہے اور فرض عین علم ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ان میں سے بعض کا قول یہ ہے کہ بندے کا اپنے حال اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے مقام کو جاننا بہت خاص ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اخلاص اور نفس کی آفتوں کا کیا معاملہ ہے، یعنی اس کو اپنے اخلاص کے بارے میں اندازہ ہونا چاہیے، اس کو اپنے نفس کی پہچان ہونی چاہیے، پھر اس کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کون سا وسوسہ شیطانی ہے، یعنی شیطان نے کون سا وسوسہ میرے دل میں پیدا کیا ہے اور مجھے اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیا کہ یہ تو فرشتے کا الہام ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ آگے چل کے آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گی۔ تو یہ چیزیں جاننا، ان میں تمیز کرنا، یہ کیونکہ علم تصوف میں داخل ہے تو جو اہل تصوف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں فرض عین کی حیثیت رکھتی ہیں۔
یہ انسان کے اوپر واجب ہے، فرض عین ہے کہ یہ تمام چیزیں معلوم ہوں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم ارشاد گرامی سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ الحمدللہ ہم سب اس سے واقف ہیں کہ اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کلمہ توحید، سب سے پہلا توحید، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزے، پھر استطاعت ہو تو حج بیت اللہ شریف، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں، یہ 5 چیزیں وہ ہیں جو انسان پر واجب ہیں، لہٰذا ان پر عمل کرنے کے طریقے اور ان کی کیفیات کا جاننا بھی انسان پر واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اب جس بات پر طالب علم کو یقین کرنا اور شک سے بچنا ہے اسے ذکر کرتے ہیں کتاب میں، اسی کے بارے میں جو امام علیہ رحمہ اس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تمام 5 چیزیں ہمیں معلوم ہیں۔ یہ تمام 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ علم معاملہ ہیں۔ جیسے ہم نے پہلی بات کی تھی شروع میں ہی، جب مقدمہ اور مقدمے کے بعد ہم جب آئے تھے پہلے ٹاپک پر، تو اس میں یہ بات کی تھی کہ علم کو انہوں نے 2 ڈویژنس کر دی تھیں، 2 انہوں نے کلاسز جو تھیں ان میں ڈیوائڈ کیا تھا کہ ایک علم معاملہ ہوتا ہے، یعنی انسان کے جو معاملات ہیں، انسان کے جو اعمال ہیں ان کا علم، وہ یہی تمام چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہی معاملات ہیں نا، انسان کے احوال تو یہی ہیں، تو ان کا علم یہ علم معاملہ کہلاتا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے علم مکاشفہ کہا تھا، جو کہ دل کی حالت ہے، جو ہر ایک کے اوپر وضع نہیں ہوتی اور اس کو کتابوں کے اندر اس طرح سے بیان بھی نہیں کیا گیا۔ وہ ایک خاص قسم کی کیفیت ہے، خاص قسم کی کیفیت کا جاننا، یعنی اس خاص کیفیت کا علم رکھنا علم مکاشفہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے امام علیہ رحمہ نے فرض عین علم کی بات کی ہے، تو فرض عین علم سے مراد علم معاملہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اسی کو وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر عاقل، ہر بالغ بندے کو جن معاملات کا حکم دیا جاتا ہے وہ 3 طرح کے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم علم معاملہ میں ہی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اب عقل والا بھی ہے، بالغ بھی ہے، اور اب اس کے اوپر جو ہے کن چیزوں کا حکم لازم ہے، اس کو کن معاملات کا حکم دیا جائے گا۔ ایک یہ کہ اس کا اعتقاد بالکل درست ہو، دوسرا یہ کہ اس کا عمل بالکل درست ہونا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ کن کاموں سے اس کو پرہیز کرنا ہے، کن کاموں کو اس کو چھوڑنا ہے، رائٹ؟ کن کاموں سے اس نے کن کاموں کو ترک کرنا ہے۔ مثلا جب کوئی شخص، انہوں نے پھر آگے مثال دے کے بات کی ہے کہ کوئی شخص ہے جو چاشت کے وقت بالغ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ہے بلوغت آئی، اس کو سمجھ آئی ہے، اب اس وقت جو سب سے پہلی چیز ہے اس کے لیے وہ کلمہ شہادت کا سیکھنا ہے اور اس کا معنی سمجھنا ہے، یہ اس کے اوپر واجب ہے۔ یا آپ دوسری مثال یوں لے لیجئے کہ کوئی شخص ہے جو آپ کے پاس ظہر کی نماز سے پہلے آیا ہے، کوئی نو مسلم ہے، اور وہ کلمہ شہادت پڑھنا چاہتا ہے، وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، بنیادی طور پر وہ کہنا چاہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا چاہتا ہے وہ، تو اب اس کے اوپر جو سب سے پہلی چیز واجب ہے، جو وہ کر رہا ہے، جو عمل وہ کر رہا ہے، اس کا علم جاننا اس کے اوپر اب واجب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو کس علم کا حاصل کرنا فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس عمل کا علم فرض ہے جو مسلمانوں پر واجب ہے۔ اب جو عمل وہ کر رہا ہے نا، اس کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے مراد کوئی دوسرا علم نہیں ہے۔ اب جب وہ شخص آیا ہے، وہ ابھی بالغ ہوا ہے، ابھی اس کو سمجھ آئی ہے کہ میں سمجھدار ہو گیا ہوں، میں عاقل ہوں، بالغ ہوں، کم سے کم اس کو کلمے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ہم سب بورن مسلمز ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت پیدائشی طور پر عطا کی ہے، مگر کبھی ہم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا، ہم نے کبھی اس کی گہرائی کو نہیں سمجھا، ہم نے کبھی اس کے اندر ڈیپ ڈائیو نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں، یہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ایک طرف نفی ہے اور ایک طرف اس بات ہے۔ سبحان اللہ، یہ چیزیں ہمیں کب سمجھ میں آتی ہیں؟ جب ہم اللہ والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب یہاں رک کر میں آپ کو ایک بات سمجھاتی ہوں۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہے نا، اس کی گہرائی ہے اور بہت گہرا ہے یہ کلمہ، اور اس چیز کو ایک بہت ہی عظیم پنجابی صوفی شاعر تھے جو عارف باللہ بھی ہیں، ان کی تعلیمات اور کافیوں میں یہ کلام ملتا ہے، حضرت سلطان باہو، سخی سلطان باہو۔ انہوں نے یہ جو مصرع لکھا ہے نا، مختلف روایتوں میں تھوڑا بدل کر آتا ہے، لیکن نفی اس بات خالصتاً سلطان باہو کا مرکزی صوفیانہ تصور ہے ان کا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لا الہ ہے نا، یہ نفی ہے، یعنی ہر غیر اللہ کی نفی، اور الا اللہ یعنی اثبات ہے، اس میں صرف اللہ کا اثبات۔ لا الہ نفی ہے، الا اللہ اثبات ہے، یعنی
اس میں صرف اللہ کے ہونے کا یقین ہے، اس میں صرف اللہ کے ہونے کی ہاں ہے، اس میں یقین کے ساتھ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جو لا الہ ہے یہ نفی ہے۔ تو یہ دل سے ہر جھوٹے سہارے کو، نفس کو، انا کو، دنیا کو، خواہش کو نکال دینا اور دل میں صرف اللہ کو بسا لینا، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ اتنا گہرا مفہوم رکھتا ہے۔ یہ جو ان کا جملہ ہے نا، نفی اس بات دا پانی دتا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ پنجابی کا یہ شعر ہے اور مصرع ہے یہ، کہ اس مصرع کو نا ٹکڑوں میں سمجھیں۔ یعنی نفی کیا ہے؟ انکار غیر اللہ، اس بات کیا ہے؟ اقرار اللہ ہے۔ پانی دینا یعنی دل کو سیراب کرنا، پانی دتا دل کو سیراب کرنا اس بات سے کہ ہر غیر اللہ کا میں نے انکار کیا ہے، اور اس بات یعنی میں نے اللہ کا اقرار کیا ہے، یہ روح کو زندہ کرنا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں غیر اللہ کی نفی ہو گئی اور صرف اللہ کی محبت، معرفت اور حقیقت باقی رہ گئی۔ اور یہ جو پانی ہے نا، یہ وضو کا پانی نہیں تھا، یہ اصل میں جس طرف وہ اشارہ کریں وہ دل کی تطہیر کا پانی ہے، جو انسان کو نفس سے نکال کر حق تک پہنچا دیتا ہے۔ اس تصور سے جڑا ہوا ہے سلطان سخی سلطان باہو کا یہ معروف کلام، یعنی مفہوم کے ساتھ یہ یوں ہے کہ نفی اس بات دا پانی دتا دل دے ویڑے وسدا ہو، یعنی میں نے نفی اس بات کا جام پیا ہے، اب میرے دل کے صحن میں صرف اللہ بستا ہے، اللہ ہی بستا ہے میرے دل کے صحن میں، سبحان اللہ العظیم۔ تو سلطان باہو کا کلام مختلف نسخوں اور روایتوں میں تھوڑا مختلف ملتا ہے، اور لیکن جو کلام کا جو مفہوم ہے نا وہ یہی ہے کہ جب تک نفی مکمل نہیں ہوتی اس بات سچا نہیں ہوتا۔ اگر دل میں دنیا ہے، انا ہے، دکھاوا ہے، نفس بیٹھا ہوا ہے، تو صرف زبان سے اللہ کہنا کافی نہیں ہوتا، یہ کافی نہیں ہے، دل سے ماننا پڑتا ہے اور دل سے اقرار کرنا پڑتا ہے۔ تو جب کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اس کو اس کلمے پر غور و فکر کرنے کی، بحث کرنے کی، دلائل لکھنے کے ذریعے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے، بس وہ دل سے اس اعتقاد کو پکا کر لے، کسی شک شبے میں مبتلا نہ ہو، اضطراب نفس پہ کسی قسم کی جو ہے اضطراب نفس کی طرف نہ جھکے، بلکہ یقین کے ساتھ اس بات پر اعتقاد رکھے کہ وہ جس کی تقلید کر رہا ہے، جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو کسی بحث اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ اس بات کے اوپر اگر دل سے اقرار کر لیتا ہے تو بس وہ بندہ مومن بن گیا ہے۔ اور یہ علم جاننا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں لیکن بچوں کو کیا یہ بات سکھاتے ہیں؟ ہم بورن مسلمز ہیں لیکن اس گہرائی کے ساتھ ہم بچوں کو نہیں بتاتے، ہم خود بھی نہیں جانتے، ہم خود بھی پڑھتے ضرور ہیں لیکن کبھی اس گہرائی کے ساتھ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ والے ہمیں دعوت دیتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے عارفانہ کلاموں سے، چھوٹے چھوٹے مصروں سے، چھوٹے چھوٹے قافیوں سے، کتنی راہیں روشن کرتے ہیں وہ، کیسے اس دماغ کی یعنی جو بند بتیاں ہیں وہ روشن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ کلمے کا بنیادی علم اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عرب کے لوگ تھے نا، ان سے جب یہ تصدیق لی، جب ان کو یہ اقرار کروایا تو کسی دلیل کے بغیر، کسی دلیل کو نہیں سکھایا تھا، بس ان سے قبول کر لیا تھا۔ جب انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی دلیل نہیں مانگی، ان سے کوئی اقرار نہیں کروایا، ان کے اسی کلمے کو بغیر دلیل کے قبول فرما لیا، کیونکہ اس وقت یہ عمل جو تھا یہ ضروری تھا، اور اس عمل کا علم ان لوگوں کو ان کے پاس تھا، یہ علم ان کے پاس تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ سے وہ لوگ واقف نہیں تھے، چاہے وہ عرب کے اشراف تھے، چاہے وہ عرب کے اجلاف تھے، یعنی کہ ایک تو اشرافیہ تھی نا اور ایک اجلافیہ تھی، یعنی ایک تو ہائر ایلیٹس تھے اور ایک بالکل لو کیٹیگری کے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو اللہ کا پتہ تھا، وہ اللہ کو جانتے تھے، ان کو پتہ تھا ان کے بہت سے الہ تھے، بہت سے الہ تھے ان کے، بس ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جس اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعارف کروا رہے ہیں وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے، وہ احد ہے، قل هو اللہ احد، وہ یونیک ہے، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ یونیک ہستی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ وہ بات نہیں جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہ غلطی درست کرو، یہ چیز اپنی ٹھیک کرو تو تم اللہ کو جانتے ہو، تمہیں اللہ کی پہچان ہے۔ تو پھر انہوں نے دل سے اس بات کا اقرار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کو قبول فرمایا۔ تو اس وقت ان پر جس چیز کا جاننا فرض عین تھا وہ کلمہ توحید تھا، تو کلمہ توحید کو انہوں نے سیکھا، انہوں نے اس کو سمجھا، یہی ان کے اوپر فرض عین تھا، یہی ان کا اس وقت ضروری تھا۔ اس وقت اس کے علاوہ ان پر کچھ بھی واجب نہیں تھا، اور اس کی دلیل یہ کہ اگر وہ اس کے بعد فوت بھی ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور گناہوں سے پاک ہونے والا ہی شمار ہوتے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتی ہوں بات، تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے۔
ایک صحابی گزرے ہیں، ان کا نام تھا حضرت عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تاریخ میں انہیں اسیرم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا جو ایمان لانا ہے نا، اور ان کی جو شہادت ہے، وہ واقعہ غزوہ احد، یعنی غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف اسیرم، یہ قبیلہ بنو عبد الاشہل سے ان کا تعلق تھا۔ یہ مدینہ میں اسلام جب پھیل چکا تھا اور لوگوں نے، دیگر قبیلوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، تو ان کے قبیلے کے بھی اکثر لوگ جو تھے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن یہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کر پائے تھے۔ دل میں ان کے حق کی کھٹک ضرور تھی، لیکن یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، ان کا فیصلہ بار بار مؤخر ہو رہا تھا، یعنی یہ ڈیلے کر رہے تھے۔ دل میں ان کے تھا، دل میں کچھ تھی، ایک کھٹک سی تھی، ایک چیز تھی جو ان کو بار بار فلیش لائٹ کی طرح دل میں، یعنی پن پوائنٹ کوئی چیز ان کو فیل ہو رہا تھا دل کے اندر، ایک کھٹک سی تھی، ایک لپک تھی، ایک آگ کی لپک تھی، ایک نور کی لپک تھی ان کی طبیعت میں، لیکن فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر ہوا کیا کہ غزوہ احد کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میدان میں تشریف لے گئے، تو اسیرم کے دل میں اچانک اللہ کے ایمان کی جو بجلی تھی نا، وہ کوندی۔ انہوں نے دل سے جو ہے فیصلہ کیا، اور اپنے دل سے انہوں نے یہ پوچھا کہ میں کس کے ساتھ ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں یا کفر کے ساتھ ہوں۔ اسی لمحے فوراً اپنے گھر سے نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ شہادت پڑھا، زرہ پہنی، تلوار اٹھائی، سیدھے میدان احد میں پہنچ گئے۔ وہاں اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے فوراً بعد جنگ میں حصہ لیا اور شدید زخمی ہو گئے۔ جب جنگ کے بعد ان کے قبیلے کے لوگ انہیں زخمی حالت میں پاتے ہیں تو حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے عمر، کیا تم قبیلے کی غیرت میں لڑنے آئے ہو یا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ العظیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسیرم نے تو اسلام قبول کیا، لیکن نہ انہیں نماز پڑھنے کا وقت ملا، نہ روزے رکھنے کا وقت ملا، نہ زکوٰۃ دینے کی توفیق ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کن فرمانے مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے بہت تھوڑا عمل کیا مگر بہت زیادہ اجر پا گیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو ہمارے لیے کیا قیمتی سبق اس میں سے نکلا کہ اللہ اعمال نہیں، دل دیکھتا ہے۔ اور اسیرم کے پاس نہ لمبی عبادتوں کا کوئی ذخیرہ تھا، نہ سالوں کی نیکیوں کی فہرست تھی، لیکن ان کا دل سچا تھا، نیت خالص تھی، فیصلہ مکمل تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑے اعمال کے اوپر بھی زیادہ اجر عطا فرمایا کہ ان کو شہادت کے مرتبے پر بھی فائز فرما دیا۔ اور اصل کامیابی جو ہے نا، وہ تاخیر کے بغیر حق کو قبول کرنے میں ہوتی ہے۔ اسیرم نے یہ نہیں کہا تھا کہ کل کروں گا، کل دیکھ لوں گا، سوچوں گا، بعد میں فیصلہ کروں گا، وقت ملے گا تو دیکھوں گا، بلکہ اسی لمحے جان دے دی۔ انہوں نے جو اسلام کو قبول کیا، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ فرض عین علم کی عملی مثال ہے کہ اسیرم کو فقہی جزیات نہیں آتی تھیں، طویل عبادات کا طریقہ ان کو معلوم نہیں تھا، لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس یہی فرض عین علم ہے جو انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ اس وقت ان کے اوپر وہی فرض عین تھا، انہوں نے وہ حاصل کیا اور وہ اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جنتی ہونا بھی ڈکلیئر فرمایا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو اسیرم ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کے یہاں نجات کا دروازہ عبادتوں کی گنتی سے نہیں بلکہ ایمان کی سچائی سے کھلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہیں سے بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا، پھر ہمیں یہ مثال صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی یعنی جاننے کو مل گئی، ہمیں یہاں سے بھی علم حاصل ہوا، تو ہمیں اس چیز کا اچھی طرح ادراک ہو گیا کہ وہی علم فرض عین علم ہوتا ہے جو اس وقت انسان کے عمل میں ہو۔ پھر اس کے بعد امام علیہ رحمہ یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کچھ ایسا علم بھی ہوتا ہے جو یعنی جو کچھ بھی واجب ہوتا ہے نا انسان کے اوپر، وہ بعض اوقات اس سچویشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے جس سچویشن میں انسان ہوتا ہے، یا جو یعنی یوں کہہ لیجیے کہ جو عارضی طور پر جو حالات ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، جو عوارض ہوتے ہیں، جو انسان کو پیش آ رہے ہوتے ہیں، کچھ ان پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب ہم پر یہ علم واجب ہو گیا ہے۔ اس کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا کہ یہ عوارض یا یہ ٹیمپرریلی سچویشنز جو ہیں، یہ ڈپینڈ کرتی ہیں عمل کرنے میں یا اس کے چھوڑنے میں یا اس کے اعتقاد میں، یعنی جو آپ عمل کر رہے ہیں یا اس کو کرنے میں آپ کے اوپر اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، یا اس کو چھوڑنے میں
یعنی آپ اس کو اگر ترک کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے ضروری نہیں، تو یہ آپ کو جاننا بہت ضروری کہ آپ اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، وہ کیوں چھوٹ رہا ہے آپ سے۔ اور تیسرا یہ کہ اعتقاد، آپ کا اعتقاد اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو ایک ایک کر کے ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتی ہوں، کنفیوز نہ ہوں، اگر کنفیوز ہو رہے ہیں تو ابھی اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آئے گی، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں جہاں تک عمل کا تعلق ہوتا ہے نا، تو اس کے بارے میں امام علیہ رحمہ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل کوئی شخص اگر چاشت سے ظہر تک زندہ رہے تو ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی اس پر طہارت اور نماز سیکھنے کے اعتبار سے ایک نیا عمل واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک شخص ہے، اس نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے، اس نے ابھی ابھی نماز کا یعنی ابھی ابھی اس نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا، اب فوراً اس کے اوپر جو ہے وہ جیسے ہی یعنی یہ جو زوال کا وقت ختم ہوا، وہ ظہر کا وقت داخل ہو گیا۔ اب ظاہر ہے اس شخص کو ظہر ادا کرنی ہے، اس کے اوپر ظہر کا وقت آ گیا، اب وہ ظہر کی جو معاملات ہیں، ظہر کی نماز اگر وہ سب کچھ سیکھنے میں لگ جائے گا اور اسی میں مشغول ہو جائے گا تو عین ممکن ہے کہ ظہر کا وقت نکل جائے گا۔ اس حالت میں یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ اس کو اتنا ہی امیجن کریں کہ بھائی تم ظہر تک زندہ ہو تو ظہر تک کی جو ضروریات ہیں ان کو سیکھ لو، بس اتنا سیکھ لو۔ اب اگر وہ ظہر کے وقت میں بیٹھ کر جو ہے ظہر کی نماز کی بھی جو ارکان ہیں نماز کے وہ سمجھے گا، سیکھے گا، اس کے بعد پھر عصر کے بارے میں بھی سنے گا، سیکھے گا، سمجھے گا، پھر مغرب کے بارے میں، تو ظہر کا وقت تو نکل جائے گا۔ تو بس ظہر تک کی معلومات اس کے لیے فرض عین ہے، وہ جاننا اس کے اوپر واجب ہے، وہ سیکھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کا علم حاصل کرنا اس کے لیے شرط ہے۔ اور جب اس کے اوپر یہی علم حاصل کرنا واجب ہے تو زوال سے پہلے پہلے وہ اپنا یہ علم حاصل کر لے، تاکہ زوال سے پہلے جو اس کا واجب ہے وہ پورا ہو جائے اور ظہر کے وقت وہ اپنی نماز ادا کر لے، صحیح طریقے سے اپنی نماز ادا کر لے۔ اب اس کے بعد عصر کا وقت آئے گا تو وہی بات ہے کہ عصر تک کی جو جتنی بھی اس کے اوپر واجبات ہیں ان کو سیکھے، سمجھے، یعنی عصر کی نماز کے کیا فرائض ہیں، کیا طریقہ ہے، وضو کا کیا طریقہ ہے، وضو کس طرح ہوگا، کتنی رکعات ہیں، پہلی رکعت کس طرح ادا کرنی ہے، دوسری رکعت کس طرح کرنی ہے، کس طرح سے سجدہ کرنا ہے، کس طرح سے قیام کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، سلام کس طرح ادا کرنا ہے، وہ تمام تر شرائط کو جانتے ہوئے اتنا علم حاصل کر لے، اس کے لیے فرض عین ہے، کیونکہ اس پر اس وقت یہ واجب ہے۔ یہی طریقہ، یہی عمل جو ہے یہ تمام نمازوں کے لیے، یہی معاملہ تمام نمازوں کے لیے ہوگا۔ تو امام علیہ رحمہ نے نماز کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا، پھر اسی طرح انہوں نے رمضان کے روزوں کے بارے میں بتایا کہ اب اس شخص کے اوپر ظاہر ہے روزوں کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہو جائے گا، یعنی اب اس کو اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے کہ صبح سحری کے وقت اس کو اور یعنی نیت کر کے اس کو اپنی سحری کھانی ہے، اس کے بعد اس نے غروب آفتاب تک کس حالت میں رہنا ہے، روزہ نبھانا ہے، اس میں نیت کرنا کھانے سے اور جمعہ سے باز رہنا یہ اس کے اوپر واجب ہے۔ پھر یہ عمل عید کا چاند دیکھنے تک اس پر رہے گا، اور وہ اس پر 2 گواہوں کی گواہی تک یہ عمل اس کے اوپر رہے گا، یعنی 2 گواہ جب تک یہ گواہی نہ دے دیں کہ ہاں عید کا چاند نظر آ گیا، جب تک یہ ماہ رمضان چلتا رہے گا اور اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ روزے رکھے، ٹھیک ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ اور اس کے بارے میں جو بنیادی علم ہے، کیونکہ اس کے اوپر یہ عمل وجوب ہو چکا ہے، یعنی واجب ہے، یہ وجوب عمل ہے، تو اب اس کو یہ حاصل کرنا ہی کرنا ہے، یہ علم یہ فرض عین ہو گیا اس کے لیے۔ اب اس علم کو چھوڑنا یا ترک کرنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے، اس کو حاصل کرنا ہے۔ پھر اسی طرح مال اگر اس کو حاصل ہے اور وہ مال اس کے پاس موجود ہے اور ابھی ابھی اس نے اسلام قبول کیا ہے، 1 سال نہیں گزرا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوئی ہے، تو کم سے کم اس کو بنیادی طور پر یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے، اتنا علم اس کو ضرور معلوم ہونا یعنی اتنا علم اس کو حاصل کرنا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے، یا اس کو جو بتا رہے ہیں اس کو جو تعلیم کریں اس کو ضرور اتنا علم عطا کریں، اس کو اتنا علم ضرور دیں کہ اگلے سال تم پر اگر تمہارے پاس کوئی چوپائے ہیں ان کی زکوٰۃ یہ بنے گی، اگر تمہارے پاس گولڈ ہے، سلور ہے، یا جو بھی تمہارے پاس جو بھی کرنسی ہے، جو کچھ بھی ہے، جو بھی تمہارے پاس مال و اسباب ہے، اس کی تمہاری زکوٰۃ یہ ادا ہونی ہے، تم نے یہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور سامان تجارت ہے یا تمہارے پاس اور دوسرے معاملات ہیں تو اس کے لیے تمہارے اوپر زکوٰۃ سے متعلقات کیا ہیں، یہ علم حاصل کرنا اس پر واجب ہوگا، اور اس کی اقسام کا حکم اور وہ ساری چیزیں بھی اس کے اوپر فرض عین کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ اس پر واجب ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے حج کی مثال دی ہے کہ جب حج کا مہینہ آ جائے تو اس کو حج سے متعلق علم کی دیکھیں علم حج سے متعلق علم اس کو اسی وقت حاصل نہیں کرنا جب اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن بتدریج اس کو حاصل کرنا ہے۔ جو فرض عین علم ہے جب جب اس کے اوپر وہ عمل
واجب، یعنی جب جب وہ عمل کر رہا ہے اس وقت اس کے اوپر وہ علم حاصل کرنا واجب ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اس کو دنیاوی مثال سے آپ یوں سمجھیں کہ آپ اگر قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، جو سورہ آپ پڑھ رہی ہیں، کم سے کم اس سورہ کے بارے میں آپ کو بنیادی علم ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار مجھ سے کیا کلام فرما رہا ہے، اس جو سورہ کو میں پڑھ رہی ہوں، اس سورہ کا شان نزول کیا ہے، اس سورہ کا پس منظر کیا ہے، رب العالمین کس طرح کا خطاب فرما رہے ہیں، کس طرح کا کلام فرما رہے ہیں۔ اتنی بنیادی آپ کو تعلیم حاصل کرنا لازم و ملزوم ہے، اتنی بنیادی آپ کو معلومات ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، اتنی آپ کے یعنی فرض عین علم کی لسٹ میں یہ چیز آپ داخل رکھیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بنیادی علم آپ کو ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے امام علیہ الرحمہ سفر حج کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو شخص سامان سفر رکھتا ہو، سواری کا بھی مالک ہو، اس پر فرض ہو جاتا ہے حج، ٹھیک ہے۔ اب حج کا موسم آ چکا ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اب اس کو اتنا ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ کیا اوقات ہیں اس کے، احتیاط کے طور پر اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر اس نے ارادہ کر لیا ہے تو اب اس کو وہ ارادہ جو ہے، کیونکہ اس نے نیت کر لی ہے، تو اب اس پر حقیقتاً حج کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اب وہ فرائض بھی معلوم کریں ان کے بارے میں، یعنی جو ارکان ہیں، جو واجبات ہیں، وہ بھی سیکھیں، اس کو سیکھنا چاہیے۔ پھر نوافل کا سیکھنا اس لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ نوافل کو وہ اپنی طرف سے ادا کرتا ہے، وہ اس پہ واجب نہیں ہے۔ تو جو چیز وہ اپنی طرف سے ادا کر رہا ہے نا، اس کا سیکھنا بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اس کا سیکھنا بھی نفلی ہی ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم اس کنفیوژن میں ہوتے ہیں نا کہ نوافل جو ہم ادا کر رہے ہیں یا جو ہم نفلی طور پر جو کام کر رہے ہیں، اس کا سیکھنا بھی ہمارے اوپر فرض عین نہیں، اس کا سیکھنا فرض عین نہیں ہے، کیونکہ امام علیہ رحمہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اس لیے اس کا سیکھنا بھی واجب نہیں ہے، وہ بھی نفلی ہی کہلائے گا، وہ سیکھنا بھی نفلی ہی ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی باریک، کتنی تھن لائن ہے جس کو ہم اکثر مکس اپ کر جاتے ہیں۔ لہٰذا اس علم کا اس علم کا جو حاصل کرنا ہے نا، وہ بھی نفل ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ یہ کہنا کہ اس کا سیکھنا فرض ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر یہ جو انہوں نے یہ بات کہی ہے نا کہ اس وقت تک آگاہ کرنے سے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، یعنی جب تک آپ کے اوپر وجوب حج نہ ہو جائے، جب تک آپ کے اوپر حج واجب نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کا علم حاصل کرنا بھی آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کے اوپر اس کو، اب آپ نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا، اب آپ پر واجب ہو چکا ہے، آپ کے پاس اتنا سامان سفر موجود ہے، آپ کے اوپر یہ حج جو ہے واجب ہو چکا ہے، اب آپ کو اس کا علم بھی حاصل کرنا ہے، یہ بھی آپ کے اوپر واجب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، لیکن ان تمام افعال کا علم جو ہے تدریجاً حاصل کرنا ہے۔ جو بھی فرض عین علم ہوتے ہیں، ان کا علم حاصل کرنا تدریج کے ساتھ ہے، درجہ بدرجہ، لیول بائی لیول، سلولی اینڈ گریجولی۔ ایک ساتھ ساری چیزیں آپ کے اوپر لازم و ملزوم نہیں ہیں، دین میں جبر نہیں ہے، ہمارے دین میں بھی بہت نرمی اور آسانی ہے، ٹھیک ہے۔ گاٹ مائی پوائنٹ؟ اچھا جی، یہ تو ہو گئے تھے ہمارے اعمال کے حساب سے، جو امام علیہ رحمہ نے کہا نا کہ ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ایسی ٹیمپرری سچویشنز آ جاتی ہیں، کنڈیشنز آ جاتی ہیں جن کے اکارڈنگلی ہم کو علم حاصل کرنا فرض عین ہوتا ہے۔ تو ایک اس میں انہوں نے بتایا کہ عمل، جس کا تعلق عمل سے ہے، ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جن کا تعلق عمل سے، اس میں انہوں نے نماز کی مثال دی، اس میں انہوں نے روزے کی مثال دی، حج کی مثال دی وغیرہ۔ اب ایک انہوں نے جو دوسری کیٹیگری جو انہوں نے بنائی، اس میں انہوں نے کہا کہ کون سے افعال ایسے ہیں جن کو چھوڑنے سے متعلق علم بھی حسب ضرورت واجب ہو جاتا ہے، یعنی جیسے جیسے اس کی ضرورت پڑتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کو چھوڑنے کا علم آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ڈوز اور ڈونٹس کی جو لسٹ ہے نا، یہ ہر انسان کے حساب سے ویری کرتی ہے، سب کے لیے ایک نہیں ہے۔ وہی بات جو پہلے کہی تھی کہ ہر علم ہر شخص کے لیے نہیں ہے، اور ہر علم کو سیکھنا بھی واجب نہیں ہے، جو بات میں نے بالکل سٹارٹ میں تمہیدی طور پر کہی تھی کہ امام علیہ رحمہ اس بات کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں۔ تو وہی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ جو فعل چھوڑنے سے متعلق علم حاصل کرنا ہے نا، کہ کون سے فعل چھوڑنے، اس کی لسٹ ہر بندے کے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ اسی لسٹ میں آپ بھی سما رہے ہیں، اسی لسٹ میں بھی سما رہی ہوں، اسی لسٹ میں ہم جو تیسرا شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی سما رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ہیں۔ اس کی مثال وہ کیا دیتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل گونگے پر حرام کلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا واجب نہیں ہے۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فیکلٹی ہی نہیں دی ہے کہ وہ بات کر سکے، تو اس کو کیا ضرورت ہے اس کے اوپر کھپنے کی کہ
چغلی کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، گالی دینا گناہ ہے، فحش کلامی کرنا گناہ ہے، اس بیچارے کے پاس تو فیکلٹی نہیں ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے اس علم کو حاصل کرنے کی؟ اس پہ واجب ہی نہیں ہے، یہ اس کے اوپر فرض عین تو دور رہ گیا، اس کے اوپر لازم ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکھے، کیونکہ وہ یہاں فٹ ہی نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے وہ اس کی فیکلٹی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اگر اندھا ہے، اس کو حرام نظر کا علم اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اس کو یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ کیا چیز دیکھوں گا تو میں گنہگار ہو جاؤں گا، کیا چیز ہے جس سے میری آنکھوں کی حرمت خراب ہوگی، کیوں گیز نیچے رکھنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے قرآن میں، جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مومن مرد اور عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اس کو اللہ نے فیکلٹی نہیں دی ہے، اس کو نور بصارت ہے ہی نہیں، اس کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں ہے، وہ بینا ہی نہیں ہے، اس بیچارے کے اوپر یہ لازم ہی نہیں، یعنی اب جو آنکھوں والا ہے اس کے اوپر اس کا علم جاننا فرض ہے، فرض عین ہے، لیکن جو نابینا ہے اس بیچارے کو تو یہ فیکلٹی ہی نہیں حاصل ہے، تو اس کے لیے یہ دیکھیں نا ڈوز اینڈ ڈونٹس ڈفرینٹ ہوگا شخصیات کے اعتبار سے، ایک آنکھ والا اور ایک غیر آنکھ والا ہے، ایک بینا ایک نابینا ہے، تو جو نابینا ہے اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جو جنگل میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو حرام مجالس کا علم حاصل کرنا ان پر واجب نہیں ہے، کیونکہ وہاں ایسی مجالس ہوتی ہی نہیں ہیں، جو جنگل میں رہتے ہیں، جو دور رہتے ہیں۔ اب جیسے کوئی بہت دور دراز کوئی رہتے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ شہروں میں کتنی ڈسکو پارٹیز ہو رہی ہیں، ان کو کیا پتہ کہ یہاں کون کون سے کنسرٹس ہو رہے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ یہاں پہ کون کون سی کبابوں کی شبابوں کی محفلیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے ان چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری نہیں، کیونکہ وہ ان دعوتوں کا، ان محفلوں کا، ان غلط جگہوں کا، ان مجالسوں کا حصہ ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے ان باتوں میں دلچسپی لینا، جیسے کہتے ہیں نا کہ مائنڈ یور اون بزنس، تو وہی والی بات ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، جو تمہارا بزنس ہی نہیں ہے اس میں کیوں تم آ کے جو ہے دخل اندازی کرو یا تم اپنی ناک پوک کرو، اتنا ہی سیکھو، اتنا ہی سمجھو جتنا تمہارے اوپر عملی طور پر واجب ہے، جو عمل کر رہے ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرو، وہ ضروری ہے، دوسرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تم پہ واجب ہی نہیں ہے، تو اپنا ٹائم مت ضائع کرو اس کے اوپر۔ یعنی جن چیزوں کے بارے میں وہ جانتا ہے وہ اس کے لیے غیر ضروری ہیں، ٹھیک ہے، بس وہ چیزیں ان کے بارے میں علم حاصل کرنا اس پر واجب ہے جن امور کے ساتھ اس کا اپنا ذاتی تعلق ہو، اسی کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا اس پر واجب ہے۔ جیسے جب کوئی شخص اسلام لائے اور اسلام لاتے وقت اس نے ریشم پہنا ہوا ہے، یا اگر وہ کسی ایسی مقبوضہ، کسی قبضہ کی ہوئی زمین پر موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے، یا کسی غیر محرم کی طرف دیکھ رہا ہے، اب ان امور کی وضاحت اس پہ واجب ہو جائے گی کیونکہ اسلام لے آیا، تو یہ اس کے اوپر، کیونکہ یہ حالات اس کے اوپر اس وقت واجب ہے نا، یہ حالات اس وقت، اس کی جو ٹیمپرری جو سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ اب اس کے بارے میں اس کو ضرور جاننا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، کہ مجھے مرد ہوں، ریشم پہننا مجھ پر جائز ہے، یہ بات اس کو پتہ ہونی چاہیے، یہ اس کے اوپر فرض عین اس کو معلوم ہونا چاہیے، مسلمان ہے، اتنا اس کو اویئرنیس ہونی چاہیے، اس کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہ زمین قبضے کی زمین ہے، یہ زمین جو ہے یہ میرے لیے، اس کے اوپر رہنا، اس کے اوپر آباد ہونا، قبضے کا پلاٹ لے لیا اور اس کے اوپر مسجدیں تعمیر ہو گئیں، تو کیا ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ قبضے کی زمین ہے، یہاں پر مسجد بنا کر اللہ کا گھر کہنے کو آپ نے نیکی کر لی، لیکن وہ نیکی تو نہ ہوئی، اتنا تو آپ کو علم ہونا چاہیے، اتنا جاننا تو فرض عین ہے آپ کے اوپر، اتنا تو آپ سمجھتے ہیں، لیکن نہ سمجھی یا نا اہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ قبضے کی زمین کے اوپر آپ مسجد بنا رہے ہیں، تو یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں اتنا جاننا فرض عین ہے ایک مسلمان کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ غیر محرم کی طرف دیکھ رہے ہیں تو اتنا تو جاننا ضروری ہے نا کہ وہ آپ کے لیے، آپ اپنی آنکھ کا پردہ کریں اس کے ساتھ، آپ کو اس کو دیکھنا صحیح نہیں ہے آپ کے لیے، آپ گناہ گار ہو رہے ہیں، اتنا معلوم ہونا چاہیے۔ پھر جیسا میں، آپ اور ہم جیسی اور دیگر بہنیں جو ویسٹرن ورلڈ میں رہ رہے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں رہ رہے ہیں، ہمارے لیے اتنا جاننا خصوصی طور پر ضروری ہے کہ ہم کسی ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں، یعنی کسی فوڈ چین میں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو وہاں پر ہمیں کم سے کم اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جو فوڈ ہم کھا رہے ہیں، جو کھانا ہم نے آرڈر کیا ہے وہ حلال سرٹیفائیڈ ہے یا نہیں، اس کی سورس کیا ہے، وہاں سے جو میٹ یا چکن یا فش تو خیر نہیں، میٹ آ رہا ہے یا کوئی پروٹین کا کچھ بھی آپ کو جہاں سے بھی اویلیبل ہے، آپ کس حلال چین سے لیتے ہیں، وہ برانڈ حلال ہے، وہ اوتھینٹک ہے، وہ بالکل پروون ہے، وہاں پر انہوں نے اس کو سرٹیفائی کیا ہوا ہے، سرٹیفائیڈ ہے وہ، یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ پھر جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے وہاں پر کہیں لیکوئڈ تو نہیں سیل ہو رہا، وہاں پر کہیں یہ جو یعنی ڈرنکس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں تو وہاں پر نہیں سیل ہوتی ہیں، آپ مکمل طور پر حلال ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے،
یا ہم اپنے بچوں کو جا کے ہم کسی بھی اسٹور سے جا کر ہم جیلیز دلا دیں، گمیز دلا دیں، کینڈیز دلا دیں، اس کے اوپر ہم دیکھیں ہی نہیں، ہم پڑھیں ہی نہیں کہ یہ اس کے اندر جیلیٹن جو ہے وہ کسی اینیمل سورس سے آ رہا ہے یا پلانٹ سورس سے آ رہا ہے، ہم یہ چیزیں ہی نہ دیکھیں، ہم ان چیزوں سے بالکل نابلد ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، تو یہ چیز ہمارے لیے غلط ہے۔ ہم رہتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں پر یہ سب چیزیں جاننا فرض عین ہے، ہمارے اوپر واجب ہے، ہمیں جاننا ہے۔ تو یہ امام علیہ رحمہ ان باتوں کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں کہ جہاں پر شراب نوشی ہو رہی ہو، خنزیر کھانے کا رواج ہے، تو وہاں کے رہنے والوں پر لازم ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑنے کی تعلیم دیں، یعنی وہاں کے جو تعلیم یافتہ جو علماء ہیں، جو ان باتوں کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ دیگر لوگوں کو تعلیم دیں، ان کو تنبیہ کریں، جن باتوں کا سیکھنا یا سکھانا واجب ہے ان کو سیکھنا بھی واجب ہے، یعنی جتنا سکھانا واجب ہے اتنا سیکھنا بھی واجب ہے۔ ہم بلیم نہیں کر سکتے اپنے علماء کو کہ آپ نے ہمیں نہیں سکھایا، ہمیں بھی تو حکم ہے نا کہ سیکھو، ہمیں بھی تو سیکھنا، ہم پر بھی تو واجب ہے۔ تو یہی چیز وہاں پر امام علیہ رحمہ روشنی ڈال رہے ہیں۔ پھر عقائد اور قلبی اعمال کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ جب انسان کے دل کو کسی چیز کا شک پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گمان یا کسی قسم کا خطرہ اس کے دل کو محسوس ہو، یعنی توحید و رسالت سے متعلق، تو اس کا سیکھنا واجب ہو گیا اس کے اوپر کہ تاکہ اس شک کو وہ دور کرے، مکمل طور پر اپنے اعتقاد کو فوت ہو جانے سے بچائے۔ اور اگر اس کا اعتقاد اس بات کے اوپر مکمل ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اور مرنے کے بعد یقیناً مجھے اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اور اس طرح کے دیگر اعتقادات جو پختہ ہیں، جو عقائد میں امام علیہ رحمہ مزید آگے ان کے اوپر ذکر کریں گے، اس کے اوپر بحث فرمائیں گے، تو بالاتفاق اگر وہ اس شخص ان تمام عقائد کے اوپر فوت ہو جاتا ہے تو وہ اسلام پر فوت ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ جو شک اور اس کے دل میں جو وہم آ رہے تھے اس نے ان کو ضائع کر دیا۔ اور یہ خطرات جو اعتقاد کو واجب کرتے ہیں، یعنی یہ خطرات جو اعتقاد کو واجب کرتے ہیں نا، ان میں سے بعض خود دل میں اٹھتے ہیں اور بعض شہر والوں سے سن کر بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شہر میں بدعت کا رواج ہے، وہاں پر لوگوں کے بارے میں یعنی بدعت کے بارے میں لوگ کلام و گفتگو کر رہے ہیں اور اس قسم کے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی پریکٹسز ہو رہی ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ جانیں کہ کون سا امور حق ہے اور اس کو سیکھ کر پھر آپ ان بدعات سے محفوظ کر لیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ جو باطل ہوگا وہ آپ کو سامنے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ باطل ہے، تو اس کو پھر اپنے دل سے نکالنا بھی آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کو کرنا ہے، آپ کو سیکھنا ہے، آپ کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے یہ جو مسلمان تاجر ہوتے ہیں وہ شہر میں، جیسے فار ایگزامپل اگر سود لینے کا رواج ہے، اکثر آپ کہتے ہیں نا کہ کیا کریں، جھوٹ بولے بغیر تو بزنس ہی نہیں ہو رہا، کیا کریں، سود لیے بغیر تو کام ہی نہیں ہو رہا، کیا کریں، اب گھر پراپرٹی بھی خریدنی ہے لیکن انٹرسٹ بھی لینا ہے بینک سے، تو آپ ان چیزوں کا علم آپ کو ہونا چاہیے نا، ان باتوں کے اوپر آپ کا دھیان ہونا چاہیے نا، مسلمان کو اتنا تو نابلد نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو معاملات جو عام ہیں، مروجہ ہیں، ان سے بچنے کا علم حاصل کرنا آپ کے اوپر واجب ہے کہ کون سا ایسا راستہ ہے جہاں سے ہم ان برائیوں سے بچ جائیں اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔ تو اتنا تو کم سے کم آپ کو کسی فقہی امام کی تک آپ کی دسترس ہونی چاہیے کہ آپ ان سے فتویٰ لیں یا آپ ان کو اپنا مسئلہ بتائیں اور اس کا کوئی حل ڈھونڈیں، ہے نا؟ تو اتنی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، اتنا علم آپ کے اوپر حاصل کرنا واجب ہے، فرض عین ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرض عین کا مفہوم یہی ہے کہ جو عمل واجب ہے اس کی کیفیت کا علم رکھنا بھی آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ اس علم کو نہیں حاصل کرتے ہیں، آپ فرض عین حاصل نہیں کر رہے ہیں، فرض عین ہے آپ کے اوپر اب اس چیز کا علم حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی کہ فرض عین کو امام علیہ رحمہ نے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور اس کو انہوں نے جو 3 حالتیں جو بیان کی ہیں کہ ترک کرنا، بعضوں کا سچویشن ایسی کہ اس کو ترک کرنا ہے، اور وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی جو میں نے آپ کو لسٹ بتائی ہے وہ ڈفرینٹ کرتا ہے، پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے۔ اعمال کا میں نے آپ کو بتایا، نماز، روزہ، قرآن، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان چیزوں کے بارے میں علم رکھنا، اور پھر تیسری جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ اعتقاد سے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں چیزیں الحمدللہ کلیئر ہو گئی ہیں۔ ایک چیز جو بہت خاص ہے کہ صوفیہ کرام نے جو فرمایا کہ اس سے شیطان کے وسوسوں اور فرشتے کے الہام کا علم مراد ہے، وہ بھی صحیح بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے جو اس پر کہیں نہ کہیں اس درجے میں ہو، اس کے اوپر اس چیز کا ادراک ہوتا ہو، جب یہ غالب گمان ہو اس کو کہ انسان شر، ریا، حسد کی طرف بلانے والی باتوں سے نہیں بچ سکتا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کتاب کے باب محلکات میں سے ان باتوں کا علم حاصل کرے جن کا وہ حاجت مند ہے، اور اس پر یہ بات کب
کیسے واجب ہوگی؟ کہ وہ اس چیز کا علم حاصل کرے. یعنی دیکھیں بعض اوقات نا کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے عمل میں، اپنے اعتقاد میں اور اپنے معاملات میں بہت ہی صحیح جا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک انکساری ہوتی ہے، وہ اللہ کا خوف رکھتا ہے اور اس کو حق اور باطل کے درمیان تمیز آ جاتی ہے. مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جو ایمان والا ہوتا ہے نا، اس کا دل منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، اس کو حق اور باطل کی تمیز ہو جاتی ہے. لیکن ہر عام و خاص کا یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ حق ہے، جبکہ وہ حق نہیں ہوتا ہے، وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. وہ ایک ایسی برائی ہوتی ہے، ویسا شر کا دروازہ ہوتا ہے جو اس پر اچانک کھلتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ 3 باتیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں: ایسا بخل اور لالچ جس کی اطاعت کی جائے، وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے، اور انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہونا. سبحان اللہ العظیم. اب میں آپ کو ایک ایک کر کے نا ان تمام چیزوں کے بارے میں بتاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ 3 باتیں انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہیں، وہ 3 باتیں کس قدر امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے سمجھنا. دیکھیں جو اسلام ہے نا، وہ ہمیں اچھائی اور برائی دونوں کے درمیان فرق کرنے کے بارے میں ایک راستہ فراہم کرتا ہے. جب انسان اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے نا، تو وہ پھر اپنے آپ کو نتھنگنس میں لے جاتا ہے. اگر انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، سم تھنگ، اگر وہ کہتا ہے آئی ایم سم تھنگ، تو پھر آپ یقین کریں کہ وہ بھٹکتا ہے. لیکن جب انسان کہتا ہے نا آئی ایم نتھنگ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی عطا کرتا ہے جو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا. بزرگان دین نے اسی لیے کہا ہے کہ شیطان نیک لوگوں کو نیکی ہی کے دروازے سے گمراہ کرتا ہے. اللہ اکبر، یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. یہ جو احیاء علوم الدین ہے نا، اس میں بہت خوبصورت انداز میں امام علیہ رحمہ نے اس بڑی بنیادی بات کے اوپر دھیان دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یہاں بیان کر کے انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ فرشتے کا الہام ایسی چیز ہے کہ جس سے دل میں انکسار پیدا ہوتا ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے. جبکہ شیطان کا وسوسہ ایسی چیز ہے جو دل میں خوش فہمی پیدا کرتا ہے، خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، بے خوفی پیدا کرتا ہے. اصل دھوکہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. پہلی مہلک چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے. یعنی اگر کوئی شخص دل میں یہ بات محسوس کرتا ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں، میں تو لوگوں کی نیتیں بھی خراب دیکھ لیتا ہوں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ہم سے کسی چیز میں فائنینشیل مدد مانگ رہا ہے تو ہم پہلے سے ججمنٹل ہو جاتے ہیں، ہم جج کر لیتے ہیں کہ نہیں، اس نے تو اس رستے پہ لگانا ہے، اس نے تو یہ کرنا ہے، اس نے تو وہ کرنا ہے. آپ کیوں اس کی نیت کو جج کر رہے ہیں؟ کیا پتہ اس نے کس کام میں لگانا ہے. آپ چپ کر کے اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کی مدد کر دیں. آپ خود سے اتنے سمارٹ بن جاتے ہیں کہ میں تو اس لیے بہتر ہے کہ میں اس کی مدد ہی نہ کروں کیونکہ اس نے تو غلط جگہ پر یہ پیسے استعمال کر لینے. اگر وہ غلط جگہ پہ استعمال کرے گا تو گناہ ملے گا، اس سے بہتر ہے میں اس کی مدد ہی نہ کروں. باہر سے یہ بات حکمت لگتی ہے، اندر سے یہ بخل ہے. شیطان اس کو یوں سجھاتا ہے آپ کو کہ تم بہت ذمہ دار انسان ہو، تم بڑے محتاط انسان ہو، تم بے وقوفوں کی طرح نہیں ہو. حالانکہ فرشتے کا الہام انسان کو دینے پر آمادہ کرتا ہے، اور شیطان کا وسوسہ انسان کو روک کر یہ کہتا ہے تم زیادہ سمجھدار ہو، تم پر یہ لازم نہیں ہے، تم نہ کرو. یہاں انسان سمجھتا ہے کہ وہ تقویٰ پر ہے، حالانکہ وہ بخل کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے. آپ کے سیدھے ہاتھ سے آپ دے رہے ہوں تو آپ کے الٹے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلیں. آپ یعنی آپ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو آپ نے کیا دیا. آپ بغیر گنے دیں، جیب میں ہاتھ ڈالیں جو ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. اللہ کی راہ میں دینا ہے تو سوچ کر نہ دیں. اللہ کے ساتھ اگر سودا کرنا ہے تو بغیر سوچے سمجھے کریں، اس میں خسارہ نہیں ہوتا. اللہ کے بندے کی مدد ہے، وہ چاہے جا کے اس کو جلا دے، اس کو دریا میں پھینک دے، اس کو آگ لگا دے. آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیے، اللہ آپ کی نیت کو دیکھے گا. شیطان آپ کو یہاں اوور سمارٹنس کا جو درس دیتا ہے نا، ایکچولی آپ کو بخل کے اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مہلک ہے یہ. ٹھیک ہے. دوسری مہلک چیز کیا ہے؟ وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے. یعنی یہ سب سے خطرناک ہوتی ہے کیونکہ یہ دل کی آواز بن جاتی ہے. کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا دل نہیں مانتا کہ فلاں عالم ٹھیک ہے یا وہ صحیح بات بتا رہا ہے، یا میرا دل تو کچھ اور ہی کہتا ہے. آپ کون ہے کہ آپ کا دل کہنے لگا؟ آپ کب سے اتنے بڑے ہو گئے؟ یا میں جو کر رہا ہوں دل مطمئن ہے، بس یہی کافی ہے. یعنی میرا دل اگر مطمئن ہے، میں اس چیز میں خوش ہوں، بس ٹھیک ہے. یہاں شیطان دل کو میزبان بنا لیتا ہے. حالانکہ بزرگان دین کیا فرماتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ہر دل کی آواز رحمانی نہیں ہوتی ہے، رحمانی نہیں ہوتی ہے. فرشتے کا الہام دل کو شریعت کے تابع کرتا ہے، اور شیطان کا وسوسہ دل کو شریعت کا متبادل بنا دیتا ہے.
یہ خواہش جو ہے نا، یہ علم کے بغیر ہو تو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرا راستہ خاص ہے، میں بہت ذہین و فطین ہو گیا ہوں، میں عام لوگوں کے لیے مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ لوگ کیا جانیں، میں جو جانتا ہوں وہ زیادہ صحیح باتیں ہیں، اور میں تو زیادہ شریعت کا پابند ہوں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مہلکات میں انسان داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دل جو ہے انسان کا، انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، میرا راستہ بالکل ٹھیک ہے، چاہے وہ غلط راستے پر ہی جا رہا ہو۔ یہ چیز غلط ہے مہلکات میں، یہ چیز۔ تیسری چیز خود پسندی یعنی عجب، بہت بڑا زہر ہے یہ۔ عبادت کے پیالے میں ڈال دیا جائے نا تو عبادت بھی ہلاکت بن جاتی ہے۔ اللہ معاف کرے، اس عجب کی بیماری سے اللہ بچائے۔ یعنی کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے نا کہ میں تو کسی کا دل نہیں توڑتا، میں تو سب سے بہتر ہوں، باقی سب بہت شدت پسند ہے، میں بہت ماڈریٹ، میں بہت درمیانہ، میں بڑا لبرل، میں بڑا درمیانی فیصلے کرنے والا، اور میں اپنے آپ کو بہت سنبھل کے چلتا ہوں، کسی کا دل نہیں توڑتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، اپنے آپ کو خود پسندی کا شکار ہو جانا، یعنی میں نے فلاں درجہ پا لیا ہے، مجھے اب کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں فرشتہ بالکل انسان کے ساتھ مخاطب نہیں ہے، یا شیطان فرشتے کی طرح سرگوشی کرتا ہے، یعنی تم خاص ہو، تم منتخب ہو، تم سلیکٹڈ ہو، چوزن ون ہو، تم عام لوگوں جیسے ہو ہی نہیں، تم تو بڑے خاص، تم تو اللہ کے لاڈلے، تم تو بڑے سمجھدار، عقل مند، ذہین و فطین۔ فرشتے کا الہام انسان کو اور زیادہ جھکا دیتا ہے، جبکہ شیطان کا وسوسہ انسان کو اپنے ہی سامنے سجدہ کروا دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے خود پسندی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو، جیسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے نا، خود پسندی بھی اسی طرح چبا جاتی ہے انسان کی نیکیوں کو۔ تو پہچان کا سنہری اصول کیا ہے کہ اگر کوئی بات ہمیں عاجز بنا دیتی ہے نا، وہ رحمانی ہے۔ اگر کوئی چیز ہمیں یہ محسوس کروائے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، تو یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی خیال ہمیں اس طرح کا دل کے اندر آ جائے کہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، مشائخ یا خیر کی جماعت سے ہمیں جڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اکیلے ہی اچھے ہیں، ہم منفرد ہی اچھے ہیں، ہم سب سے خاص ہیں، اور یہی چیز ہم ہر وقت ثابت کرتے رہیں، تو یہ خطرہ ہے۔ جبکہ اگر ہمیں اس جماعت سے جڑنے کی توفیق ہو جائے جس میں علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، خیر کے لوگ بھی ہیں، خیر کی بات بھی ہو رہی ہے، تو وہ یقیناً ہمارے لیے خیر کا ہی باعث ہے۔ یہ پہچان ہے۔ اور شیطان کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ گناہ کرو، وہ کہتا ہے تم ٹھیک ہو، باقی سب غلط ہیں۔ شیطان کی یہ چال ہے، سب سے بڑی مہلک بیماری ہے یہ۔ اسی لیے جو اللہ والے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، اور اس کی پیروی نصیب فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے، جو سورہ بقرہ کی بھی آیت ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک بہت خاص ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم کتاب مہلکات میں جائیں گے نا، تو ان باتوں کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے امام علیہ الرحمہ نے، جو کہ فرض عین ہیں، اور لوگوں نے اس کو بے مقصد امور میں مشغول ہو کر ترک کر دیا، یعنی دوسری چیزوں کو خاص کر دیا فرض عین بنا کر، ان باتوں کو انہوں نے بالکل ترک کر دیا، لیکن امام علیہ الرحمہ نے اس کے اوپر بہت خاص روشنی ڈالی ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ مہلکات کی کتاب مہلکات میں بھی جائیں گے، ہم اس روب کو بھی کھولیں گے، اس کوارٹر میں بھی ہم جائیں گے، اس میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو لب لباب یہ نکلا ہے کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی عمل، یعنی کسی عمل کا وجوب ہوتا، انسان کوئی عمل کر رہا ہو، عمل کا وجوب ہوگا تو ہی اس کے اوپر اس کا علم حاصل کرنا لازم ہوگا، وہ فرض عین کہلائے گا۔ آج انشاءاللہ تعالی فرض عین کے حوالے سے ہم نے جو بھی بات کی ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ علم بھی تدریجاً حاصل کیا جاتا ہے کہ کب حاصل کرنا ہے، کب یہ واجب ہوا، کب اس کا جاننا فرض عین ہوا، یہ تمام چیزیں تدریجاً یعنی لیول بائی لیول اور سلولی اینڈ گریجولی انسان سیکھتا ہے۔ جو عمل اس وقت ہو رہا ہے اس کا علم حاصل کریں، وہ ضروری ہے آپ کے اوپر، وہ فرض عین ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم فرض کفایہ پہ بات کریں گے۔ آج جتنا سیکھا ہے سمجھا، اللہ اس کو ہم سے قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔